الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا اللهم صل على سيدنا السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں جلاوان نہیں ہوتا جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغان نہیں ہوتا تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا اور نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے حمد و ثنا لا تعداد ذات کبریا دی چاہے بولی بڑی انسانیت ہوں اپنا پیارا رسول لیتے احسان عظیم کیتے ان گن درود و سلام محسن اعظم نبی دے اتے چاہے مکہ المکرمہ دی گلی کوچے دے اندر طائف دے اندر بدر دے اندر احد دے اندر دین حق دی دعوت دیتی ہے اور صراط مستقیم دکھائے پیارے دوستو آج کی خوبصورت محفل ناشر قرآن داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فضائل خصائل انشاءاللہ میں بیان کرے سا اور یہ محفل دا اہتمام سادے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بن یامین چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بالخصوص آیت مسند صدارت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری مظفر حسین باری صاحب زی مجدہم قاری محمد یاسین صاحب مولانا مدثر قاضی صاحب اور دیگر کارکنان سنت پہلے نمبر تے میں اتنا بڑا خطیب ادیب واحد شاعر مفکر اسلام نے ایک ادنا جیاں رضاکار نوکر و چاکر و کارکن و خادم و شاگرد ہنائے علماء دا پڑھایا ہوا سبق سناون واسطے حاضر تھی نہ کیتا میری غلطی ہوئے تے اصلاح تھی بلنے میں بار بار گزارش کی تھی مولانا بنیامین چشتی صاحب کو کہ میں کو تسا دعوت نہ دو میں قابل کوئی نہیں لیکن سارے بندے بھیران جی میں فرمائے نہیں جا سا قبول کر گئی تھے تو آپ کو گزارش کرے سا کہ کچھ ٹولہ اس قسم دے بیان سن دے کہ انہیں کا کوئی عالم کا خطیب اٹھی کھڑا تھی دے وہ آرام نہ جب موبائل دی کھیل لگ میں ننجا اچھی اچھی نیندر کوٹ گئی انہیں کو چھٹ کے لگ دے بیٹے وہ خطاب کرنا لگا خطاب کریں دے کھڑا آخر تا وہ نو اللہ راضی ہے اللہ ہی میں راضی نہیں تھی نا ماشاءاللہ دوران تقریر کوئی حصہ کوئی چپٹر کوئی انداز کوئی پہلو کوئی سبق اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور رکھا ہے کہ دفعہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جا گئے پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی انگوٹھی مبارک پہندے ہیں انہوں تے کیا لکھا ہویا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے
کہ میں تو آپ کو تفصیل دے نام سے نا لوگ آپ پوچھا عبداللہ بن عباس تفصیل کیا ہے؟ پوچھا تے انگوٹھی کا حصے آپ نے فرمایا نہیں تفصیل ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے انگوٹھی مبارک پاتی ہے ان تے تحریر فرمائنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کئی بادشاہ کو خط تحریر فرمے دے ہم تے ایہاں مہر لگ دی ہے یہ خط ارسال تھی بے نہا بعد حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی پاتی ہے آپ نے انگوٹھی دے اوپر لکھوائے علیہ اللہ بکافٍ عبدا ابو بکر تیرے واسطے صرف اللہ کی ذات ہی کافی ہے پوچھے آپ سبحان اللہ صرف 15-16 منٹ ہے میں تو اپنی طبیعت کو ریزہ بیٹھا نہیں پتہ لگا پانے لیے جی ہیں ماشاءاللہ تو اگر محبت رکھے ہوئے تھوڑا تھوڑا ٹائم ہوئے تو وہ دل خوش تھی بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی انگوٹھی کے اوپر تعلیم فرمائے علیہ اللہ بکافٍ عبدا ابو بکر تیرے واسطے صرف اللہ کی ذات کافی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی پاتی ہے ان پر تعلیم فرمائے اے عمر تیرے واسطے تیری موت ہی نصیحت ہے جڑے تیرے حضرت عثمان غنی دی باری آئی ہے آپ نے فرمایا نقاش ہوں کہ ان پر تحریر کر کہ اللہ ہمیں کو زندگی سعادت دی دے موت شہادت دی دے جڑے میں کرنٹ نال بولے ہوں والے نہیں کہ سبحان اللہ ہمیں کو زندگی سعادت دی دے موت شہادت دی دے کیا ہے دوستو زندگی دی سعادت کیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی کو چوتھے پنوے نمبر تے چون گی دے مکہ مدینے دا بڑا تاجر اونچا کو سبحان اللہ آج تاجر میرے میں سے بوتل پلاوڑ واسطے راضی نہیں آج تاجر میرے میں سی پہلے بینک اکاؤنٹ کو چیک کریں گے کتنا پیسے کھڑے 5 روپے 10 روپے لگے ہوئے سے 50 روپیہ آدھے ویسی حضرت عثمان غنی فرمیدن اللہ میرے ہوتے اتنا راضی ہے سعادت میں کو بخشی ہے اللہ دولت دیتی ہے خرچ کرن دی توفیق بھی عطا کرتی ہے پیارے دوستو غزوہ تبوک ہوئے یا کوئی بھی جنگ ہوئے کئی جنگاں تھے آقا علیہ السلام نے چندے دا اعلان جو فرمائے حضرت عثمان غنی پہلی فرشتے نظر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیسہ دیتے آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک جو پیسہ آئے آپ بار بار تبدیل فرمے دے ہم حضرت عثمان غنی کو دعا دے دے بیٹھے ہم کہ جی منبر رسول دے اتے دعا ملتی پئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ آپ نے فرمایا اللہ نے انہیں کو سعادت دیتی ہے پیسہ دیتے خرچ کرن دی توفیق دیتی ہے پیارے دوستو اسا ہی کہیں بیٹھے ہیں ایک دفعہ پڑھ دیں چاہے السلام علیکم یا رسول اللہ چھوٹا جی ختم چلی لیں گے ہیں اگر کوئی مولوی جہاد دی گال چکر دے دے ہندی گال نہ سنا ہے اسا شریف النفس لو اسا مسیح دے منبر تک معلوم سا کوئی بندے دے گالی کرن سا کو پسند نہیں حضرت عثمان غنی دی زندگی کو پڑھتے ہیں پیارے دوستو آپ کی گھر والی جننا حضرت رقیہ آپ بیمار ہم تو تے بدر جنگ بدر دا واقعہ ہے پہلی جنگ اسلام دی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رضاکارو جنگ بدر ہے بدر دے اوتے کفار آ چکے تیاری چا کرو پیارے دوستو تیاری تھیمن لگی ہے حضرت عثمان غنی پہلے آئے کھڑے ہم سرکار دی نظر جو پئی ہے آقا علیہ السلام فرمایا عثمان تیری گھر والی تیری زوجہ بیمار ہے تو نہ میں سے یا رسول اللہ پہلی جنگ ہوے اسلام دا پہلا برکہ ہوے ہر صحابی پہ تابعین بن کے لڑے میں چپ کر کے کھڑا لواں آقا علیہ السلام فرمایا عثمان گھبرانا جیڑا بدلہ جیڑا اجر و ثواب بدلنے کو مل سی اللہ پاک تے کو ہوتا ہے سبحان اللہ عثمان کو نہ من آپ جگ دے شریک نہیں تھے جڑی بی پارٹی اٹھی کھڑی تھی آدم چوکھے چندہ لڑ گئے عثمان غنی آدم تو آپ کو پتہ نہیں ہے سب پڑھ دیا سب پتہ ہے وہ آدم چوکھا چنگا لڑ گئے عثمان غنی آقا علیہ السلام نے فرمائے جو اجر و ثواب بدر دے وچ لڑن والے کو مل سی عثمان غنی تے کو مل سی پیارے دوستو بدر دا معرکہ تھے اسلام کو فتح ملی ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رضاکاروں کو فتح ملی ہے. فتح ملن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف کی آمدن بدر دے میدان تو بعد مدینہ منورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ دا وصال تھی ویندے نبی پاک دی بیٹی ہے. پیارے دوستو تو تے میں تے ہی گاں دے وچ چپ تھی ویندے ہیں ادھر تے مادر چاہ ویندے ہیں بچی بیمار ہے پوتر بیمار ہے گھر دے وچ راشن پانی کہنا قربان تھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ پتنی لچ پالے جہاں اپنے رضاکارے کو ڈٹھے آپ نے فرمایا 313 ہی میں تیاری کر کھلو بیٹی بیمار ہے چھوڑ دیتے جہاد کو منسوخ نہیں کیتا بدر دے میدان دے وچ 313 کو کھڑا کر دیتے اللہ پاک دے سامنے سجدہ تا کیتے سونا ربا میری کمائی مکے چند دوہن ول ترائہن ول چارہن ول پنجن سارے کو کٹھا کریں دے 313 بجن بدر دے میدان تے کھڑا کر دیتے اللہ اگر انہیں کو شکست تھی گئی تے میں کو تیری قسم ہے تیرا نا گھنا والا کوئی کہنا ہو سکتا اللہ سے یہاں آتے انہیں کو فتح تا کر مشرفی ہے نام مراد مشرف ہوا کہ سب سے پہلے پاکستان اور نام مرادہ سب سے پہلے اسلام نریندر نہیں بیٹے سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے اسلام پیچھا جو ہٹے ادھے ڈچ کے قبضے تھی گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سب تو پہلے جہاد سب تو پہلے جہاد بدر دا میدان ہے خوب لڑائی تھی یہ پیارے دوستو یاد رکھے سو جڑے اتھاؤں آئیں نہ لڑن واسطے ابو جہل جڑے ان کی پارٹی ہوں پتہ کیا کھے وہاں کیا سب مدینے والے لوگ ہیں نالی سے لڑ دے کہ حل چلا والی پارٹی ایسا ہی نالی سے لڑ دے اسا ہنائن نال لڑسوں جڑے سادے قریشی ہیں اسا ہنائن نال لڑسوں جڑے اتھاؤں آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمیں جو ڈٹھے نگاہ مبارک پہ یہ حضرت امیر حمزہ دے ہوتے نگاہ پہ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دے اتھا علی بھی اعتراض نہیں کریں دا حضرت امیر حمزہ بھی اعتراض نہیں کریں دا یا رسول اللہ عثمان غنی تب بدر کے میدان جنی لے جا گھر ہا ایک وجہ ثواب برابر کی میں مل سکتا توجہ ہے اتھا ہی نہیں اعتراض تا نہیں کیتا آج ایک اعتراض کھڑا کریں دے جیدہ دل کالا ہے پیارے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھرنا جو ہی مدینہ قریب آئے حضرت اسامہ بن زید اولے ننے ہم چھوٹے بچے ہم دوڑ کر ہی آقا کریم دے نیڑے ویندن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ مبارک جو حضرت اسامہ بن زید دوتے یہ ایویں جمعیے اسامہ بن زید رو دے کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رواٹ تو سمجھے کہ میری بیٹی دا وصال تھی عرض کرنے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی دا وصال تھی کہ حضور سے فرمائے گھر رچے عرض کرنے یا رسول اللہ بقی قبرستان دے وچ حضرت عثمان غنی دی قبر بنے دے کھڑے انہیں کو مدفن دے کریں دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا تشریف گھن گئے بقی قبرستان دے وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنت کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نورانی شہر پیارے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں بقی قبرستان دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پتھر رکھ دیتے جنہیں ڈٹھس کملی والے مصطفیٰ کو عرض کرنے یا رسول اللہ میں پتھر رکھ چکا ہوں اگر آپ دا فرمان ہوئے تو میں پتھر چہرے والے پاسوں ہٹا دے گا آپ اپنی بیٹی دا چہرہ دیکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں اپنی بیٹی کو اللہ دے حوالے کرے گا اونچا لیکن پیارے دوستو تاریخ نسیدی ہے کہ حضرت رقیہ جڑے میں نے ہجرت کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مثال تھے نہیں اماں کو ڈٹھے نہ اماں نے بیٹی کو ڈٹھے آج اتھا مثال تھی دا پہ حضرت رقیہ دا تے والد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ایک دیکھ سکیے نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھا کھڑ کے بقی قبرستان دعا فرمائی نے اونچا کو سپاس پیارے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے دولت دیتی آپ نے دین اسلام تے صرف کی تھی آپ کے چہرے مبارک دے اتے خط و خال دے اتے چیچک دے نشان ہن لیکن سونے لگ دے ہن یاد رکھے سو آج ٹو بوش تے ترا جا تو سا ٹو پا گھن دے وے تے اے میں دم دے کو صاف کرے دے وے
حضرت عثمان غنی اتنا امیر ترین مکہ مدینہ دی دھرتی دے تے انسان ہا جڑا اپنے انہیں ہوٹے کو اور دند مبارک کو صاف کر کر ہیں سونے دے نال بدھے دے ہم تاکہ میرے دند مبارک صاف رہ بنن تو چادرہ رکھے دے حسین و جمیل سو جان چادرہ اور رکھے دے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے کو دولت رکھے دے ہم اللہ دے ناتے تقسیم کر دے دے ہم وہی مدینے دے وچ گال تھئیے کہ یہودی آکڑا بیٹھے مسلمانے کو پانی نہیں دینا جیڑے ویلے چا سدو آدھے پانی نہ مل سی لین لوے دے پانی نہیں دینا چھوٹے چھوٹے لوگے کو انسان نہیں سمجھتا نہیں دینا ہاں یہودی نہ روما ہاں پیارے دوستو حضرت عثمان غنی کو پتہ چلے آپ نے فرمایا ایدے نال سیاست کرنی کو پوچھے آگو سبحان اللہ اتنے آدھے مولوی سیاست کریں لن اور بڑے بڑے لوگ تگن روما کے میری روٹی ٹھائیں چل دیئے بچے نہ راشن پانی ٹھاؤں چل دے شام کو کھیسا صاف تھی ویندے بہو اچھا پیسہ آویں دے میں ہی کو کدہ ہی نہ بیچے ساں پیارے دوستو ہر بندے کو انکار کریں رہا لیکن قربان تھی ماں اے سیاست دان جائے سمندر چ پہلا بیڑا سکتے کئی ملاک مربع میل دوتے سلطنت پھیلائیے سب تو پہلے قرآن کو نشر کی تس قرآن عام تھی گئے اچھا سبحان اللہ قرآن دے رشتے عام تھی گئے کہ تک پھیل گئے لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول خبر دے دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتے جیڑا پیارے روما ایک خوب کھن گن سی میں کو جنت دی بشارت دینا پیارے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے چلے من باندھن یہودی دے کٹھے باندھن یہودی میں دے دیا دے اے بھی تاجر میں بھی تاجر اے بھی دے تھا کہ اپنے لوگیں نال پیار کریں دے میں بھی اپنے یہودی نال پیار کریں گا اے جنہ وطا آدمی چل کے آئے گفتگو تے کر رہا کیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں سنے ملتا ہے کل لوگ ایک خوب ملک ہندن ہوا کہ میں کلر بچے گا توجہ ہے میں کدر وچے گا میں کرہنا وچے سب میرا روزگار ہی دوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اگر تے کو میں مشورہ دے ماں تیرا ذہن قبول کرے تب وقت کو سمجھا دے ماں وہاں کہ سمجھا اے عثمان میں نفان دے کو نسا آپ نے فرمایا زمین دی تائے دے تلے پانی برابر رہا دے کدیں گھاٹ نہیں تھی نا زمین دی تائے دے تلے پانی برابر رہا دے اگر این کر رہے کہ تو تاجر تے میں تاجر تو ادھا خوب میکو بیچ دے ادھا تائے کو رہا ہے ولی تلے تا پانی ختم نہیں تھی نا اور تے کو منہ منگے پیسے دے ماں پیارے دوستو اون وقت اون بھاری پیسے چا منگے حضرت عثمان غنی نے گواہ بنا کے دے پیسے دے دیتے پیارے دوستو ہوں مانتے اعلان کیتے ہوا کہ میں پانی نہیں مکدا میں تے مکہ مدینے تے بڑے تاجر کو لٹے جتنی پیسے منگے میں کو دے گے ادھا خوب بیچن ادھا رکھ دیتن ادھا میرے کو لوہے والے مقائم جڑی جوار میری واری ہو سی تو پانی نہ بیچے سے جڑی جوار تیری واری ہو سی پانی میں نہ بیچے سا سارا معاہدہ تھی چکے پیارے دوستو یہودیاں کے یاد رکھ اے عثمان غنی مکہ مدینے دا بڑا تاجر ہے بنو مچا خاندان دا ہے امی خاندان دا ہے اے شروع تو تاجر آندے پن تے پیسے آلے آندے پن گھاٹا طے کیتا ہو سی حضرت عثمان غنی نے گھاٹا کو نہیں گئی ایویں ٹیک ٹکی لیں گے کوئی بندہ نیڑے نہیں بکدا جنہیں کو پیسے چھکے دا کوئی نہیں آدھا پچھا دی لینے کوئی نہیں گھندا وادن عثمان غنی غنی ہے جو ہے دیڑے سے ہیندے کو نہ گنو سویرے پتہ لگ سی او کتی دام لے دے ہیندے تا پیسے اے ہم او پیسے نہ پتہ لگ سی حضرت عثمان غنی تک گان پہنچیے پیارے دوستو مسجد نبی دے وچ اعلان تھی گئے حضرت عثمان غنی فرمائے کوئی پائی پیسہ نہیں اپنے واسطے بھی بگانے واسطے نہیں یہودی پی سکتا مسلمان پی سکتا کئی کو مل پانی گئے چھڑے ویلے کھو خالی تھی گئے توجہ ہے کو والے پتہ لگے کہ عثمان غنی میں تو بندہ تاجر اے آئی ایم ایف خبرات اللہ کھڑے سویرے سا کو ڈارو نے اللہ سے یہاں پیٹرول پمپ والے اپنے موڈ نکلے ہوئے حضرت عثمان غنی کو بن گئے وڈا تاجر ہے پیارے دوستو ہن میں گال بالکل ہی 7-8 منٹ ذرا توجہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھے
کہ حضرت رقیہ دا وصال تھی گئے، میری بیٹی دا وصال تھی گئے. حضرت عثمان غنی کہیں نکر چون باویں نہ چپ کر کے باویں نہ، اگر کوئی صحابی رسول مل لیا تو گگڑی باویں نہ، اکھیں چو نیر آویں نہ. ایک صحابی پوچھ گئی تے عثمان غنی خیر تہے مجھے راندے وے. آپ فرمیندن جیڑا عقد نکاح پہلے ہا جیڑی شادی ہے اون تو بعد شادی ٹوٹ گئی ہے. صحابی رسول تہاں لیکن اون اعزاز کو محروم تھی گیا. داماد رسول ہم، میری عزت احترام منقبت بہت اونچی ہے. پیارے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میرے عثمان غنی کو ساتھ دو. حضرت عثمان غنی جو آئین آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عثمان سوڑ گئے جنہا پہلا نکاح تیرا رقیہ دے نال تھیا ہا اور میں زمین تک کیتا ہم ہون جنہا نکاح تھی دا پہ اللہ عرش بری کے تیرے نال کرے. اچھا کو سبحان اللہ. یہ شہادت نلے کر لے تو آنے ڈھیڈے تک بولے ہے وہ بے پاک بھی سمجھا لیتی ہے. نبی پاک بھی ایک بیٹی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا 4 بیٹا. مجھے کو سبحان اللہ. 4 بیٹا ہن. حضرت علی کو نائنی نے رکھا لیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نائنی رکھا لیتا. پوچھا جو انہیں حسین دا نام کیا رکھے جو انہوں رکھا تھا کہنی میں فیصلہ کہنی تھی حضور میں آدھا ایک فلانا نام رکھا تھا. حضور سے فرمایا میں انہیں انتظار کرے سا. پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کو آکھے میں اپنے دھیری دے نام رکھے سا. پوچھنے کیا رکھے سے آکے سے ایک دے نام رقیہ رکھے سا، بی دے نام زینب رکھے سا. توجہ ہے بی دے نام میں کلثوم رکھے سا. وہ بھیڑ کو دے نال پیارے وال بھیڑی دے نام تے بھیڑ نے نہ رکھے تو ایک تھی یاد ہے. تاریخ جیسے دیئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹا. پیارے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑے نکاح تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی دے عالم میں فرمائے کہ میری ایک بیٹی ہے اگر اللہ میں کچھ 40 دھی بھی دے وے جیدہ انتقال تھی دا ونے میں بھی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کر دے. سالے لئیے دے وچ جڑے دھی فوت تھی ونے آدھے چنگا تھے دماترے کو جان چھوٹ پئیے نہ گئے تے بیا رشتہ ودا پندے زادے کو یہ کو پر تھی من قربان تھی میں عثمان غنی دی تھا. دو شادہ تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بیڑے تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے ٹور کے آگے کافرے دی شکل چائن آکھے نے علی عثمان غنی دی او خصوصیت دس جڑی بے صحابہ نہ پاتی بننے صرف تے کو پتہ ہوئے تے ساتھ بیان چکر. آپ نے فرمایا لوگوں میں کو پوچھ دے وے تے میں علی اعلان کرے گا. ایک تھوڑی گال ہے کہ اللہ دے آسمان تے فرشتے حضرت عثمان غنی کو زندو رہنا دن. سبحان اللہ. یہ تھوڑا احساس ہے. پیارے دوستو ہن جڑے اے بلوائی ہن جا سبائی ہن اے مدینے دے وچ منافق جڑے رہندے ہن یہود و نصارا ٹولا بنے دے ہن. عبداللہ بن سبا یہودی ان سازش کی نوکری منگی ہے. حضرت عثمان غنی فرمائے کوئی نوکری گئے بس بغاوت تے اتر آئے. یاد کرے سے 4 فتوے گول آئے. 4 فتوے گول آئے. اتنی ایک فتوہ کو آپ کو سنینا پیا یاد رکھے سو علماء موجود ہیں میں تا انہیں دے جتے جوڑنا اللہ تے مسئلہ کو آپ کو نصیبے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جادہ امام مقرر کی تے کوفے دا. آپ اتھا امام مقرر تھے سارے خوش ہیں. ایک بندہ آدھا یار نماز ٹھیک نہیں پڑے گا. توجہ ہے اے سعد بن وقاص وہ ہیں جڑے 10 مبشرہ صحابہ دے وچوں ہیں جنہاں دی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دی تے تو جنت واجب ہے. اور ہی کو بندہ دے نماز صحیح نہیں پڑھے گا. حضرت عمر سے بندے بھیجے بندے پہنچ گئے. بندے کو پوچھنے میں نماز ٹھیک پڑھیں دے وہ اللہ دے بندے جائے سکھی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئے کیا وہ نماز غلط پڑھا سکتے؟ ہنگے بندے آکے سے رولا پا دے سو اسا رولا پہ سو نماز